دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو. تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا. ان کی یہ حرمت ہے. تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا. اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے. جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں. ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے. یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں. تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو.
مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا. پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی, تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی, 9 کا بھی رکھوں گا, اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث. اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو. اس کی پوری سند سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے, یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے, تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں, آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں, لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے. تشریع بھی بولا جاتا ہے, تشریع بھی, اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے. وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا, آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے. اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا, تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں. باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا, ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں, لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں, اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے, اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے, کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے, کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے, قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ, آمین. اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے, آمین. اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا ہائے ہائے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے, یعنی قیامت تک. یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں لغزش کے اوپر, وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے,
نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لفظیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی، یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آ گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا، جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت۔ ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان۔ حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے۔ روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا،
صبح سے پہلے مر گیا سیدھا چلا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے نزا سے پہلے پہلے، یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ. ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. سجدوں میں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے. پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے. تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی. تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے. تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھیں. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں، یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں. 19 سال پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر
کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر. تو یعنی اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے. جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا، وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا، اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں. جب غلطی کی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معاف کر دیا اللہ نے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی. میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتا ہے. تو رجوع اللہ. تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے، اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا بھی. وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے. ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا، میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے. اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں. اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے. فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. انسان بنے، آدمی بنے. یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے، یہ سنتے نہیں. سننے کا سا نہیں سنتے. آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں. دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت والا. اور عقل دی تھی، دل دیے تھے. آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں. وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو آنکھ، کان اور عقل کو یوز کر حق بات تک نہیں پہنچتے. ولا تقف ما ليس لك به علم. 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا، ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے، پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ دسی ہو، کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ کون سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ. حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا، انسان کہتا ہے خیر ہے. یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونی، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا، فلانا ٹنگیا تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے، تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی. بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے. لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں. اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے.
اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بلی کو غائب کرنا چاہتا ہے لیکن بلی غائب نہیں ہوگی, تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے, بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے. ٹھیک ہو گئے تو ان کو کہ بے فکر ہے, توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا سوال, کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا. نہیں, کوئی بدعت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے, یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے, پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے, صرف اللہ اکبر بلند آواز. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں, انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے, وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں, استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں, وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا, تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں تکبیر ہی ہے. یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا, آپ لوگ اگر دیکھیں نا وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے, چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا, انہوں نے جو اذکار والے چھاپے اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے تو یہ عام ہوا ہے, ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا, وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے, وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ, یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی, ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے, شام سے پہلے مر گیا تو جنتی, اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا, ہوا جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, باقی اذکار ہیں, تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی, اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادا سے, اور اللہم انت السلام منک السلام, اور باقی اذکار. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا, تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے, جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تو سے کی تھی وہ واپس لے لے, بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, میری بیٹی ہی تھی صرف, اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا, یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا, مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا, اولاد بھی عذاب بن سکتی. اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے,
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ علیحدہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہوگی، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردان۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رہا ہے۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے۔ وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔
اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام، امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں، عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے، تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت۔ میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں، میں کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے۔ آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی درس، ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیاروں میں کر کے، یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں، اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں، میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا، تو کیوں میں وہمی ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم، یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا، جس نے ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح، تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، کئی سال پہلے کی بات، کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے، تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا، پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں وسلم میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ، باقی دعا تو ایک ہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی، یہ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہوگا، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا، یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے حالت دیکھی، آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے۔ کیا یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، وہ دنیا میں نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے کہ دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس پیچھے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے،
اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پہلے ہیں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا، پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا، تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی. اس کی دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے اٹھا لو. سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں. الہ عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے. جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے. وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود. الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے. اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا. جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا. عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے. الالہ یہی ہے اللہ. اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الالہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جوڑ کے اللہ بن جاتا ہے. یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے. اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے. اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے. سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا. نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے. اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی. عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے. جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے.
اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں۔ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس۔ اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو، اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ۔ یہ تو کلمات کفر ہے، اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ، لا الہ۔ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے۔ لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں، جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ۔ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا، تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تھے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلے تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے۔
تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اچھا، قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے. وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے. اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے، حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا. اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا. مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا. ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا. جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا. باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ شعر پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے. یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے. بہرحال جنازہ پڑھ کے ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے. دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی. علی بھی اگلا سوال ہے. آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے. توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے. یہ توحیدی بھائی سے مراد یہ نہیں وہ جن کو وہ مباحث، وہ آپ کو پتا ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے. اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے. کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہیں. تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک. تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ.
ایک وہابی شیعہ ہوندے نے، ایک سنی شیعہ ہوندے نے. تو وہ وہابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو. جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا. زبردست. تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں. تو یہ علی مدد کا یہ مفہوم ہے. تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا، توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہے. اور مشرک، سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کی طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا. بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یہ ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے. اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال لوں. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں، ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر اور روایتوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھتی ہے اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا، سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو. حدیث بطاقہ بھی سے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ. اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے. اس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. سر لیکن وہ عذاب تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ، فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا جی توبہ، اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے. یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے. کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے. اسی کہتے ہیں نو
اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کہ کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10x10 فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اژدہے، جتنے تھی نہ لے لو ہون گے، لیکن کوئی نہیں، فجر تو زور تک ہی بس ایک پھر ایک نہیں لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائز نہیں مار سکتا، وہ مرنا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف عذاب ہے، وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے، انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا، تو یہ کہنا آسان ہے۔ لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورۃ